أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وليأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فلا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں. یہ ہے اب کافروں کے اوپر بات ہوئی تھی نا کہ وہ تمہیں ستائیں. اب یہ جہاد کا حکم آ گیا کہ اگر آپ جہاد میں ہوں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آپ خود بنفس نفیس تشریف فرما ہوں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ ان کی نماز میں امامت کیجئے، آپ ان کے لیے نماز میں کھڑے ہو جائیں، آپ ان کو نماز میں کھڑا کریں. جب فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان کے لیے نماز کو آپ ان کے لیے کھڑا کریں جب نماز کو، تو پھر اس کی آگے تشریح کی ہے کہ نماز کیسی پڑھی جائے گی. یہ جو بات ہے کہ جب آپ ان میں موجود ہوں، اس قید سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خود حنفی فقہا میں سے اس کے قائل ہوئے ہیں کہ یہ وقت یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھی، حکم اسی وقت کے لیے تھا، اور اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا. اور باقی حسن ابن زیاد بھی ہیں حنفی فقہا میں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں. ان دو کو چھوڑ کے باقی سارے ہی حنفی تقریباً اس کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود نہیں رہے تو ان کے بعد جتنے بھی ان کے نائب آتے چلے گئے ہیں، حکمران آئے ہیں یا جو لوگ بھی آئے ہیں، وہ سب اس آیت پر عمل کر سکتے ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں اور نماز ان کے لیے کھڑی کریں تو پھر اس وقت کیا ہو جانا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ دو گروہ بن جائیں. عین حالت جنگ میں بھی نماز کی معافی نہیں. ایک حالت جنگ شروع ہونے سے پہلے ہے جبکہ ڈر لگ رہا ہو کہ اگر مسلمان ذرا سے بھی غافل ہوئے اور سب نے مل کر نماز پڑھی تو کافر حملہ کر دیں گے. یہ دوسری حالت ہے. ان دو حالتوں میں سے جو دوسری یہ حالت ہے نا کہ ابھی جہاد شروع نہیں ہوا اور مسلمان سارے جمع ہیں اور کافر بھی جمع ہے اور نماز کا وقت آ گیا، یہ اس وقت کے لیے ہے جب میدان جنگ میں لڑائی شروع ہو جائے، پھر اس کے لیے آگے حکم آ رہا ہے. تو فرمایا کہ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. وَلْيَأْخُذُوا، اور وہ لے لیں أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے ہتھیار، اپنا اسلحہ وہ سجا لیں، اور اس کے بعد وہ ایک رکعت آپ کے پیچھے پڑھیں. یہ اسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف. اور اس کی کئی ایک ترکیبیں حدیث میں آئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بتائی ہیں. قرآن پاک یہ بتا رہا ہے کہ ایک رکعت وہ آپ کے پیچھے پڑھیں. حنفیوں نے اسی پہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ گروہ ایک رکعت پڑھے گا اور واپس چلا جائے گا، اور وہ جو دو گروہ ہو گئے، جس گروہ نے بھی نماز پڑھی ہی نہیں، جب دوسری رکعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں یا امام کوئی ان کا نائب کھڑا ہو جو میدان جنگ میں نماز پڑھا رہا ہے، تو وہ جو گروہ دشمن کے سامنے تھا، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا، اب یہ پہلا جس نے ایک رکعت پڑھی ہے ان کی جگہ چلا جائے اور وہ آ کے یہاں دوسری رکعت پڑھے. تو امام کی 2 رکعتیں ہو گئیں اور ان کی ایک ایک رکعت ہوئی.
تو وہ دوسری رکعت وہ جو گروہ ہے اپنی الگ پڑھ لے، کھڑے ہو کے پڑھ لیں، رکوع اور سجدے کے لیے اشارے کر لیں تو ان کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی، ان کی نماز ہو جائے گی، اور 1 رکعت جو انہوں نے پڑھی ہے یہ واپس جا کے بھی اسی طرح دوسری رکعت اشاروں میں پڑھ لیں، ان کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر پڑھنی ہے پوری 4 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یا امت میں کوئی پڑھنا چاہے تو پھر 1 رکعت میں وہ چلے گئے اور جو پارٹی پہلے کھڑی تھی وہ یہاں آ گئی، پھر اس کے بعد جب یہ گئی تو وہ آئے جو 1 رکعت پڑھ چکے تھے، انہوں نے 2 پڑھی، جب وہ چلے گئے تو پھر جنہوں نے 1 رکعت پڑھی ہوئی تھی وہ آ گئے، 2 دونوں کی ہو گئیں اور امام کی 4 رکعتیں ہو گئیں۔ یہ میدان جنگ میں جہاد سے پہلے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا سَجَدُوا، اور جب وہ سجدہ کر لیں ایک پارٹی پہلی، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو انہیں کیا چاہیے؟ سجدہ کرنے کے بعد پرے ہو جائیں آپ سے، من ورائکم، آپ کے پیچھے سے ہٹ جائیں، 1 رکعت پڑھ کے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور اس کے بعد دوسری جماعت آئے، لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ، فَلْيُصَلُّوا، تو وہ نماز پڑھیں گے آپ کے پیچھے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور انہیں چاہیے کہ اپنا بچاؤ بھی پورا رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلحہ بھی ان کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اسلحے سمیت انہوں نے بھی دوسری رکعت پڑھ لی، 2 رکعتیں ہو گئیں ان دونوں جماعتوں کی، کہ ایک انہوں نے امام کے پیچھے پڑھی، ایک جا کے اپنی پڑھیں گے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر یہ چاہتے ہیں کہ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ تم اگر غافل وہ تمہیں پائیں تمہارے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور تمہارے اسباب سامان اس سے، تو وہ کیا کریں؟ فَيَمِيلُونَ، تو وہ تم پر جھک پڑیں، علیکم میلتم واحدتن، ایک دم سے حملہ کر کے، کہ کسی طرح وہ تمہیں غافل پائیں تو ایک دم سے تم پہ حملہ کر دیں۔ دیکھو یہ کافر چاہتے ہیں، لیکن تم اس کا موقع انہیں نہ دینا۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی حرج نہیں ہے، ان کان بکم اذی من مطر، کہ تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے بارش سے، بارش برسنا شروع ہو گئی، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، تو ان تضعوا اسلحتکم، اپنے اسلحے کو اتار کے رکھ دو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ وجہ ان الفاظ کی یہ ہے کہ اگر آپ اوپر دیکھیں تو اوپر دونوں جگہ پر کہا گیا ہے کہ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، وَدَّ الَّذِينَ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اسلحے کا ذکر بار بار کیا ہے کہ اس کا ساتھ رکھنا ضروری ہے، یہ ضروری ہے کہ تم اسلحے کو اپنے ساتھ رکھو۔ تو اس لیے اشکال اس پہ یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اگر بارش ہو جائے یا بیمار ہے کوئی، اسلحہ اٹھا نہیں سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی عذر لاحق ہو جائے، بیماری اور بارش کو ایک علامت قرار دیا ہے، حقیقت میں کوئی بھی عذر میدان جہاد میں سے پیش آ جائے گا جس کی وجہ سے وہ اپنا اسلحہ اپنا ساتھ نہیں رکھ سکتا، تو انتظروا اسلحتکم، اپنے اسلحے کو وہ کیا کرے گا؟ ہٹا دے گا اور نماز پڑھے گا۔ اللہ نے فرمایا آگے وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں اپنے ساتھ رکھنا۔ عین جنگ کی حالت میں، یہ تو ہو گئی جب جہاد ابھی شروع نہیں ہوا، تو پھر یہ حالت خوف کی نماز ہوئی، اور حالت خوف میں فرمایا کہ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان کے لیے نماز کھڑی کریں، یہ ہے حالت خوف۔ اور ایک چیز رہ گئی تھی، وہ آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں، دوسرے پارے میں، وہاں جب آئے تھے تو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورہ نساء میں جب پہنچیں گے تو بات کریں گے۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت نمبر دیکھیے 239، جی 238 بقرہ دوسرا پارہ۔ حافظوا علی الصلوات، اور نمازیں اپنی ساری ان کی حفاظت کرنا، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیان والی نماز کی خاص طور سے حفاظت کرنا، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہنا، فإن خفتم، اور اگر تمہیں ڈر ہو، یہ ہے وہ صورتحال دوسری
کہ وہ جو نماز سورہ نساء میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو ہے حملہ کرنے سے پہلے، اور یہ ٹھیک جب جنگ شروع ہو گئی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو فَرِجَالًا، تو پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو، اور رُكْبَانًا، یا پھر تم اپنی سواری پر چلتے چلتے سواری کو چلاتے چلاتے نماز پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے، یہ نماز ہو جائے گی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جس وقت تم چین پاؤ، امن پاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے ان چیزوں کو جو تم نہیں جانتے تھے۔ ابھی اس پہ پھر آئیں گے ایک بار اس آیت پہ، لیکن دیکھا یہ ہے فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، پیدل چلتے چلتے نماز پڑھ لو، سواری پر نماز پڑھ لو، قبلے کی طرف رخ ہے یا نہیں ہے، ہر طرح سے بس اس میں نماز پڑھ لو۔ جب کافر کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے ساتھ عین میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا ہے غزوہ خندق میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 4 نمازیں نہیں پڑھ سکے، اتنی شدید تیر اندازی تھی کہ ظہر سے لے کے عشاء تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکی، اور عشاء کے بعد آپ نے اپنی نمازوں کی قضا کی، چاروں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم من النار، خدا ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم سے بھر دے جنہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی آج مجھے روک دیا۔ تو ایسی شدید صورتحال بھی ہو جاتی، تو عین حالت جنگ میں نماز اللہ نے کہا وہ بھی پڑھنی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ صورت بھی پیش آ سکتی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی، تو بس ٹھیک ہے، پھر وہ نمازوں کو اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو قضا کرنی چاہیے بعد میں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھو نماز اس کو تو نہیں چھوڑنا، لیکن وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اس کے ساتھ ساتھ تم کیا کرو گے؟ خُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنے اسلحے سے غافل نہ ہونا۔ اور یہ جو دوسری صورت ہے، یہ جو ہم نے بھی پڑھی ہے اس میں سورہ بقرہ کی آیت میں، اس میں جماعت بھی ختم ہو جائے گی، جماعت سے نماز ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ہر آدمی اپنی انفرادی نماز پڑھے گا، جماعت اڑ گئی اس میں۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اور اللہ تعالی نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے ایسا عذاب جو انہیں رسوا کرے، اتنا کسی کو تکلیف میں ڈال دینا کہ وہ اپنی عبادت بھی نہ کر سکے مسلمان، اور اللہ کے سامنے جھک بھی نہ سکے۔ اللہ نے فرمایا ان منکروں کے لیے ذلت کی مار ہے۔ تو خوف کی نماز بھی آ گئی، سفر کی نماز بھی آ گئی، اور خوف کی نماز کی بھی دونوں حالتیں آ گئیں، جہاد سے پہلے کی بھی اور عین میدان جنگ میں بھی۔ کندھار کبھی فتح نہیں ہوا تھا سارے مغلوں سے، یہ کبھی بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا، اور اکبر نے بڑی کوشش کی، جہانگیر نے، اور شاہ جہان کو بہت تھا کہ کندھار کسی طرح فتح ہو جائے، تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کندھار کا کچھ کرو، تو بیٹوں نے عذر کر دیا، انہوں نے کہا کندھار تو پورے دادا پردادا سے کسی کے قابو میں نہیں آیا، یہ کندھاری تو ہمارے قابو میں کہاں آئیں گے۔ ایک آدمی تھا اورنگزیب ان کے بیٹوں میں، انہوں نے کہا کندھار فتح کر کے دیں گے، اور وہ چلے گئے، اور ان کے جو لوگ تھے انہوں نے تاریخ میں لکھا، ان کے ساتھ جانے والوں نے، کہ اتنی شدید لڑائی ہو رہی تھی کہ آخری مارکا تھا کہ آج کندھار میں ہم گھس جائیں گے اور یا وہ ہمیں مار دیں گے، اور جو ہی سورج ڈھلا تو عین میدان جنگ میں ہم نے اورنگزیب کو دیکھا، اور اتر کے انہوں نے پورے اطمینان سے نماز پڑھی۔ تو کسی نے بتایا کہ اس وقت بڑا خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا اللہ جب ساتھ ہے تو کوئی خطرہ نہیں، نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی۔ اور کندھار پہلی مرتبہ انہوں نے ہی فتح کر کے ہندوستان میں شامل کیا۔ یہ مسلمانوں کا کوئی کام ہی نہیں، یہی ہے نا، ایسے لوگ تھے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ لڑائی میں بھی اگر ایسا وقت آ جاتا تھا تو اللہ کے حضور میں لوگ سجدہ ریز ہو جاتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے۔